السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، محمد آصف وضو کی فضیلت کا بیان پارٹ نمبر 1 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس بیان میں ہم انشاءاللہ وضو کی فضیلت کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے مشکات المصابیح کتاب الطہارہ پاکیزگی کا بیان اور حدیث نمبر 284 میرے سامنے سکرین پر موجود ہے، آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ تو میں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره متفق علیہ۔ سامعین، عربی عبارت مکمل ہوئی تو ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، یہ آپ کے سامنے وضو کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی گناہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی چھپا ہو تو وضو کی برکت سے وہ بھی مٹ جاتا ہے، اس گناہ سے بھی آدمی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ بہت بڑی فضیلت ہے وضو کرنے کی۔ تو اگلی حدیث میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو صاف کرتے ہیں، کون کون سے جسم کے اعضاء ہیں جن کو وضو میں دھونے سے تو وہ اعضاء گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث نمبر میرے سامنے 285 ہے اور عربی عبارت آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ تو میں سب سے پہلے عربی عبارت پڑھتا ہوں۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواہ مسلم۔ تو سامعین، عربی عبارت مکمل ہوئی، آئیے اب ترجمہ سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پھر پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی چہرہ دھونے سے آنکھیں جو چہرے میں ہیں، آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں، مثلا ناجائز چیزوں کو دیکھا ہے اور غلط جگہ آنکھوں کو استعمال کیا ہے، ایسی چیزوں کو دیکھا ہے جن کا دیکھنا اسلام میں حرام ہے، تو وضو کی برکت سے جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو آنکھوں کی یہ تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پھر پانی کا آخری قطرہ جو چہرے کے دھونے میں استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ خطائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکل جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ دھونے سے کوہنیوں تک جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو ہاتھوں کی خطائیں بھی اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔
سبحان اللہ۔ سامعین، آپ جانتے ہیں ہم میں سے ہر شخص ہی گناہ گار ہے۔ کون ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہے؟ چھوٹی موٹی خطائیں، بڑی خطائیں، چھوٹے بڑے گناہ یہ ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو سامعین، یہ بہترین موقع ہے اور بہترین ذریعہ ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اور اپنے آپ سے گناہوں کو دور کرنے کا۔ تو سامعین، وضو یہ بہت ہی آسان عمل ہے، ہر آدمی اسے کر سکتا ہے۔ وضو کا طریقہ سیکھ کر سنت کے مطابق وضو کرے تو وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ تمام گناہ اور تمام خطاؤں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔ وہ آدمی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، وضو کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے اور آپ وضو کی فضیلت سے بات فرما رہے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے تو اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 288 اور روایت عقبہ بن عامر کی ہے۔ تو چلیے عربی عبارت پڑھتے ہیں۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة رواه مسلم۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے، یعنی سنت کے مطابق، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، صرف 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، یہ دیکھیں کتنا آسان ہے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ سبحان اللہ، صرف وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور 2 رکعتوں میں اس طرح کہ اپنا ذہن، اپنی سوچ صرف اللہ کی طرف ہو، نماز میں ہو۔ صرف 2 رکعتیں پڑھنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، تو یہ 3-4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو گزارش ہے کہ ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اس پہ عمل کریں اور آگے بھی اپنے دوستوں، ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ حدیثیں ان کے پاس بھیجیں، شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس عمل سے اور اس علم سے فائدہ اٹھا کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنائیں۔ تو سامعین، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں پارٹ نمبر 2 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا اور آپ کا یہ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔